نحمده ونصلي على رسوله۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک بات فرمائی ہے کہ تورات کے اندر صحابہ کرام کی صفات بیان کی گئیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ کافروں کے لیے تو وہ بہت سخت ہیں، لیکن آپس کے لیے آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ آپس میں رہنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، دو سگے بھائی ہوں ان کا بھی مزاج آپس میں ملتا نہیں ہے۔ دو انسان ہیں لیکن وہ آپس میں رہتے ہیں، اس لیے رہتے ہیں اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں ہمیں ساتھ رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف بھی ہو جاتا، لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے۔ آپس کی لڑائی جھگڑا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی پسند نہیں تھی۔ آپس کی لڑائی یہ دین کو ایسے موڑنے والی ہے جیسے اس طرح سے سر کے بال کو موڑ دیا جاتا ہے، دین کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا کچھ علم دیا ہے، اگر ان کے درمیان میں اختلاف ہو جائے اور اگر وہ اس قرآن اور حدیث کے علم کو اس لیے استعمال کریں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سامنے والا تو شیطان ہے، اور وہ اس قرآن اور حدیث کے علم کو استعمال کریں اس بات کے لیے کہ میں تو فرشتہ ہوں، تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ علم کے نور کو اٹھا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا یہ خاصہ ہے، جو اس دین پر چلے گا وہ اپنی حیثیت کو مٹائے گا، دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھے گا اور وہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا خاصہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اللہ اس کو برتر کر دیتے ہیں، اونچا کر دیتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمتر کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، اب تو وہاں مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد اجابہ مدینہ منورہ میں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی، اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا بادشاہ مسلط نہ ہو جو میری امت کو ختم کر دے۔ دعا قبول ہو گئی۔ اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا فاقہ، کوئی ایسی بیماری نازل نہ ہو، میری امت ختم ہو جائے، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ ایک تیسری دعا مانگی، اے اللہ میری امت میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب احتیاط سے ہمیں چلنا ہوگا کہ ہمارے آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ لڑائی جھگڑا کب ہوتا ہے؟ عموماً اس وجہ سے ہوتا ہے میں صحیح ہوں اور سامنے والا غلط ہے،
میں حق پر ہوں اور سامنے والا ناحق پر ہے۔ عموماً جھگڑا اس بات پر ہوتا ہے، اور پھر چونکہ میں حق پر ہوں تو یہ میرا ہی حق ہے کہ میں اپنے حق کو لوں، اس کے لیے ساری جو جائز تدابیر وہ اختیار کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کوئی ناحق پر ہوتے ہوئے یا جھوٹ میں بھی یا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں جنت کے کنارے پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کوئی اپنے اخلاق کو بہت اونچا رکھے، میں جنت کے اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اعلیٰ اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے علی، تو میں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی تمہیں عطا سے محروم رکھے اس کو تم عطا کرو۔ فرمایا یہ اولین و آخرین کے بہترین اخلاق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت میں نے سب سے زیادہ جاتے ہوئے دو قسم کے آدمی کو دیکھا، ایک اونچے اخلاق والوں کو دیکھا اور ایک تقویٰ والوں کو دیکھا، بڑی تعداد میں جنت کے اندر گئے۔ آپس کا لڑنا اور جھگڑنا یہ اتنا نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں تو حق پر ہوں، میں تو حق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ان کی زرہ گم ہو گئی۔ بازار میں نکلے دیکھا ایک یہودی کے پاس ان کی جو زرہ گم ہو گئی تھی وہ ہے، اور وہ بازار میں بیچ رہا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ کو پہچانتے تھے، اس کو پکڑ لیا، خلیفہ وقت ہیں، اس کو پکڑ کر جو اپنے قاضی تھے ان کے سامنے ان کو لے کر آ گئے۔ قاضی کون تھے؟ شریح۔ اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے زمانے میں قاضی بنایا تھا، تابعی تھے ان کو قاضی، اور یہ قاضی بنتے ہوئے چلے آئے۔ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی قاضی تھے، ان کے پاس سامنے یہ مسئلہ لے کر آیا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے دعویٰ دائر کیا کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، میں پہچانتا ہوں۔ تو قاضی نے فرمایا کہ اچھا تم گواہ لے کر آؤ، دو گواہ جو آپ کی زرہ کو پہچانتے ہوں۔ گواہ لے کر آ گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اپنے صاحبزادے کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اپنے غلام کو، دونوں نے گواہی دی ہم یہ زرہ پہچانتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گواہی، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو قاضی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے سنی ہے کہ بیٹے کی گواہی
باپ کے حق میں قبول نہیں، ہاں خلاف ہو تو قبول ہے۔ کوئی اور تو گواہ تھا نہیں۔ اب قاضی بھی جانتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، قاضی جانتا ہے، بلکہ سچوں کے سچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، حسنین کے والد ہیں، جانتا ہے شریعت کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ قاضی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، بلکہ کہا یہ درا آپ کو مل نہیں سکتی۔ یہ فیصلہ دیتے ہی قاضی اپنی جگہ سے اٹھ کر علی رضی اللہ عنہ کے نیچے آ کے بیٹھ گئے پاس، اور جو ہی قاضی نے فیصلہ دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر ہی اندر دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جو قاضی نے بات کہی ہے اس کو مجھے ماننا ہے۔ حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ساری بات غلط ثابت ہو رہی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں تو سچ ہوں، میں حق پر ہوں، لیکن یہ فیصلہ کر لیا دلی دل میں مجھے قاضی کی بات ماننی ہے۔ اور مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ جس لمحہ، جس وقت، جس موقع علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دلی دل میں طے کر لیا کہ مجھے قاضی کی بات ماننی ہے، ان کے فیصلے کو قبول کرنا ہے، اسی لمحہ اللہ نے اس یہودی کو ہدایت دے دی، انک لا تہدی من احببت۔ اسی لمحہ اس یہودی کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور اس نے زور سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھتے ہی اس یہودی نے کہا اے علی، یہ آپ کی ذرا ہے، آپ لے لیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم میرے مسلمان بھائی بن گئے ہو، یہ میری ذرا ہے، تم کو ہدیہ ہے، تم ہی رکھو۔ قریب کرنا ہے، فرمایا ذرا قریب آ جائیں، کچھ مجمع آ رہا ہے، تھوڑا سرک جائیں، سرک جائیں، آگے آ جائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے، میری ذرا ہے، میرا حق ہے، تھا حق ان کا، لیکن اپنا حق چھوڑ دیا۔ قاضی نے فیصلہ دیا ہے، قبول ہے، مان لیا، اس کا نتیجہ اسی وقت اللہ نے دکھا دیا۔ میری بات مانی جائے، میں حق پر ہوں، اپنی بات کو منوانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خندق سے واپس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، سفر سے آتے، کہیں سے آتے، غسل فرماتے، صاف کپڑے پہنتے، صفائی بہت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو ہتھیار اتار لیے، ہم نے نہیں اتارے، اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا بنو قریظہ کے پاس جانا ہے۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو عصر کا وقت اب ہونے والا تھا، فرمایا کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے۔ اے اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی؟ کیسے جبرائیل علیہ السلام آئے، بنو قریظہ جانا ہے؟
یہودیوں کے پاس، اور انہوں نے دھوکہ کیا۔ مشورہ ہوا، ایک جماعت بنائیں، ایک جماعت کو بھیجیں۔ مشورہ ہوتے ہوتے کچھ تاخیر ہو گئی، جماعت بن گئی، اور جماعت کو روانہ کیا بنو قریظہ کی طرف۔ راستے میں عصر کا وقت آ گیا۔ کچھ ساتھیوں نے کہا بھئی عصر کی نماز پڑھ لیں، وہاں پہنچنے میں امکان ہے، یہ احتمال ہے نماز چلی جائے گی، قضا ہو جائے گی، ابھی پڑھ لیں۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ دو ہو گئے۔ جب دو ہو جاتے ہیں نا، تقسیم ہو جاتے ہیں، تو ہوتا کیا عموماً نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، پھر یہ ایسا حملہ کرتے ہیں آپس میں لڑانے کے لیے۔ تقسیم ہو گئے، دو ہو گئے۔ آدھوں نے پہلے نماز پڑھ لی، آدھوں نے پہنچ کر لیکن جنہوں نے پہلے نماز پڑھی انہوں نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی ہماری مان لیں، ہماری بات مانی جائے، انہوں نے یہ کوشش نہیں کی۔ جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے اس بات کی کوشش نہیں کی جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ وہاں جا کے پڑھیں۔ کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پڑھ لیں، ہم وہاں پڑھیں گے۔ واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا معاملہ آیا۔ جنہوں نے پہلے پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہلے کیوں پڑھی؟ عرض کیا اللہ کے رسول، عصر کا وقت جا رہا تھا، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا تھا، اس لیے ہم نے پہلے پڑھ لی۔ تم نے وہاں جا کے کیوں پڑھی؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہی نے تو فرمایا تھا وہاں جا کے پڑھنا، آپ کی بات رہ جاتی، آپ کی بات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے وہاں پڑھی۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے ہر ایک نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے پڑھی ہے۔ نفسانیت نہیں تھی، یہ نفسانیت بھی عجیب چیز ہے، نفس شامل ہو جائے نا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان ہے، لڑ رہے ہیں، دشمن کو زیر کر دیا، اس پہ چڑھ گئے، تلوار ہاتھ میں ہے، اس دشمن نے تھوک دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، قابو کیا ہوا ہے، چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑا؟ ابھی جو تم نے تھوک دیا، کہ میں نے اس لیے تھوکا مجھے تڑپا کر نہ مارو، بلکہ مجھے ایک دم اسی وقت میری گردن اڑا دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، میری لڑائی تو اللہ کے لیے تھی، تم نے تھوک دیا، نفس شامل ہو گیا، غصہ آ گیا، اب نفس کے لیے ہو گیا، میں نے اس لیے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے نہیں رہا۔ نفسانیت، انانیت، میری بات مانی جائے، تم کیا سمجھتے ہو، بس یہ نفس شامل ہو گیا، اب یہ دین تو رہا نہیں، دین کا معاملہ نہیں رہا۔ جھگڑا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ کہ جب آدمی کے سامنے کچھ اغراض آ جائیں۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ نے انسانوں پر بھی حکومت دی، جنات پر بھی حکومت دی، جانوروں پر بھی حکومت دی، جانوروں کی بھی بولی جانتے تھے سلیمان علیہ السلام، ساری دنیا پر بادشاہت۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک جھگڑا آیا، جھگڑا یہ تھا، دو عورتیں تھیں، ایک بچہ تھا، دونوں عورتیں یہ دعوے دار تھیں یہ نومولود معصوم بچہ یہ میرا ہے، دونوں کا دعویٰ یہ تھا، وہ عورت کہے میرا ہے، وہ عورت کہے میرا۔
سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دو عورتیں اور سپاہی معصوم بچے کو گود میں لے کر، میرا بچہ ہے میرا بچہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے آدمی سے کہا اس کو نیچے رکھو، جلاد کو بلایا اور بلا کر کہا اس کے دو ٹکڑے کیے جائیں، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو۔ اب جلاد آیا، اب جلاد بچہ نیچے رکھا ہوا ہے اور جلاد نے تلوار اٹھا لی۔ جو اصل ماں تھی وہ بچے کے اوپر چھا گئی کہ نہیں یہ بچہ اسی کا ہے، اس کو دے دو، اس کا بچہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے نیچے اترے، تخت سلیمانی سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر اس بچے کو اٹھایا، جو عورت چھا گئی تھی نا اس پر، اس کو اٹھایا اور بچہ اس کو دے دیا، یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ وہ ماں جانتی تھی اگر اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، مجھے ایک ٹکڑا مل گیا، وہ بچہ نہیں ہوگا، وہ تو ایک مردار کا ٹکڑا ہوگا، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوگی، صحیح سالم رہنے دو، اسی کو دے دو۔ سلیمان علیہ السلام جان گئے کہ ماں تو یہی ہے، جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو کبھی ٹکڑا ہونے نہیں دیتی۔ آپس کی لڑائی اور جھگڑا یہ دین کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بتانے کے لیے کہ شب قدر کی کون سی رات ہے، تعین کے ساتھ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر فرمایا دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اللہ نے مجھ سے بھلا دیا۔ کس سے بھلایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بھلا دیا کہ وہ شب قدر کی متعین رات کون سی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اللہ کی حکمت ہوگی، اب اس کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لڑ رہے تھے دو اور ساری امت تا قیامت آنے والی امت متاثر ہو گئی، سب اس کے اندر زیر اثر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کی آواز آئی، لڑنے کی، جھگڑا ہو رہا ہے۔ پھر آواز آئی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، تم نے یہ کہا تھا میں دوں گا، اور آج کی تاریخ تھی اور تم کہتے میں نہیں دے سکتا، میں اللہ کی قسم اپنا قرضہ معاف نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آ گئے، آ کے فرمائے وہ کون ہے جو نیکی نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا رہا ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ ہاں مجھ سے تو غلطی ہو گئی، اے اللہ کے رسول اس نے کہا کہ میری اس وقت اتنی ہمت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، میں پورا نہیں دے سکتا، میں اتنا دے سکتا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ نہیں میں پورا لوں گا، لیکن واقعی مجھ سے غلطی ہوئی اور جتنا دیتا ہے اتنا دے دے، باقی میں نے معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترتیب بتائی، بلکہ ترغیب دی کہ دیکھو اگر تمہارا حق بھی بنتا ہے تو تم چھوڑ دو۔ یہ جو ہم یہاں عثمانیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نا، یہاں پہلے ایک مکان تھا، تو وہاں ایک صاحب تھے حکیم محمد احسن صاحب، حکیم فتح محمد سہوانی کے صاحبزادے تھے،
وہ سب سے پہلے میئر تھے کراچی کے، سب سے پہلے. اور جب پاکستان بنا 14 اگست کو، تو جناح صاحب آئے یہاں پر جہاز میں، تو سب سے پہلے سویلین جنہوں نے ان کا استقبال کیا وہ حکیم محمد احسن صاحب تھے. یہاں مکان میں رہتے تھے، وہی مسلم لیگ بن گیا، مسلم لیگ ہاؤس. اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سامنے والے مکان میں آ کے رہنے لگے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ قریبی رہنے لگے. جب یہاں رہنے لگے تو یہ مسلم لیگ ہاؤس بن گیا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہی ان کی قبر ہے. تو ان کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نانک واڑے میں مدرسہ تھا، تو ان کے لیے حکومت سے بات چیت کر کے یہ پوری جگہ تھی، خالی جگہ تھی، مدرسے کے لیے دے دی. یہ جگہ ساری جہاں اسلامیہ کالج ہے، داؤد انجینئرنگ کالج، پیچھے دھوبی گھاٹ ہے، تو سارا یہ پوری جگہ ان کو دے دی گئی، الاٹ ہو گئی. مفتی شفیع صاحب کو مدرسے کے لیے، دارالعلوم کے لیے. پھر یہاں تک کہ یہاں پر ان کے لیے مکان بھی بن گیا، دفتر بھی بن گیا. طے ہو گیا کہ یہ مکانات ہوں گے، یہاں پر رہائشی جہاں اساتذہ رہیں گے، یہاں پر مدرسہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوگی، نقشہ بن گیا. جس دن افتتاح تھی اس دن کوئی جھگڑا پڑ گیا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا تھا. ان کی اہلیہ کو ملا لیا گیا اور کہا کہ بھئی یہ اس طرح سے ہم نہیں دیں گے دارالعلوم کو، یہ تو ہماری مرضی سے ہوگا. وہ پہلے دن ہی جھگڑا ہو گیا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت صدمہ ہوا ان کو. انہوں نے کہا مجھے جھگڑے والی چیز نہیں لینی. انہوں نے کہا میں اپنا ہاتھ یہاں سے اٹھاتا ہوں. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کے دارالعلوم کے لیے الاٹ ہو چکا ہے اور ساری چیزیں ہو گئی ہیں، نقشہ بن گیا، ساری چیزیں ہو گئی. انہوں نے فرمایا نہیں، اب جھگڑا ہو گیا، اس جھگڑے میں نہیں پڑتا، اور میں سارا ان کو ہی دیتا ہوں. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ، بس یہ وہ جانے ان کا کام جانے، وہ چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے. اللہ نے پھر اپنے فضل سے اور بڑی جگہ دے دی ان کو. انہوں نے کئی جگہ ایسے موقع پر مثالیں قائم کی. دیکھو جہاں جھگڑا ہو جائے اس پہ اپنا ہاتھ اٹھا لو، وہاں سے اس میں پڑو نہیں. اگر جھگڑے میں پڑ گئے اللہ کی مدد ہٹ گئی، اللہ کی مدد اٹھ گئی. رائے کے اندر رات کو حویلی میں تھے، کچھ لوگ آئے، جھگڑا ہو گیا، پولیس بھی آ گئی، ساری چیزیں. فجر کی نماز کے بعد حاجی صاحب فرمانے لگے بھائی مشورہ کر لو، آپس میں بیٹھ جاؤ. سب کو بلایا. ایسے بھی تھے جو پہلے کسی ادارے کے بڑے تھے، تبلیغ میں آ گئے، ان کو بھی بلا لیا. کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ یہ تو ہمیں مارنے آئے تھے. تو حاجی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے کہا مارنے آئے تھے تو مار کھا لیتے. تو انہوں نے کہا حاجی صاحب یہ تو آپ کو مارنے کے لیے آئے تھے. تو فرمایا میرے پاس بھیج دیتے، میں مار کھا لیتا، میں مار کھا لیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھگڑے سے کیوں منع کیا ہے؟ یہ جھگڑے میں ہوتا کیا ہے؟ جھگڑے کے اندر جب آپس میں ایسا اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑے کے اندر پھر غیبتیں، الزام تراشی، بغض، کینہ، حسد، ہاتھا پائی، ان ساری چیزوں سے آدمی کا دین برباد ہو جاتا ہے، ساری چیزوں سے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دل میں اگر کسی کے خلاف کوئی بات آ گئی، کدورت آ گئی، میل آ گیا، اس کو نقصان پہنچے نہ پہنچے، جس کے دل میں آیا اس کو ایسا نقصان پہنچتا ہے وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی نورانیت چلی جاتی ہے. دل میں کسی کے خلاف بھی کوئی میل آ گیا، فرمایا کہ غیبت
حسد، کینہ، انتقام لینے کا جذبہ، ایسا شخص اللہ کی صفت غفاری سے دور ہو جاتا ہے۔ بعض مواقع ایسے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے یہاں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، ہر پیر اور جمعرات کو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا پیر اور جمعرات کو اللہ کے یہاں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، بہانے سے مغفرت کی جاتی ہے، بہانے سے۔ لیکن دو آدمیوں کے بارے میں جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے فرمایا جاتا ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک یہ صلح نہ کریں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ آدمی کی آپس میں لڑائی، میں صحیح ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے چھوٹا بنا دے اپنی نگاہ میں۔ جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے میری کوئی حیثیت نہیں، فرمایا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر زندوں میں سمجھ ہی نہیں، پھر نہ کسی بات کی خوشی ہے نہ کسی بات کا رنج ہے۔ حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب فرمائیں گے بے نفس ہو جاؤ، بے نفس ہو جاؤ، کوئی تکلیف دے، برائی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی احد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ایسا زور سے پتھر مارا اس نے دشمن نے کہ دائیں طرف کا نیچے کا دانت ٹوٹ گیا، زخمی ہو گئے، گڑھے میں گر گئے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، صحابہ سمجھ گئے اب تو یہ ختم ہے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتی نہیں۔ کیا مانگا؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ طائف میں پتھر مارے گئے، اے اللہ اگر یہ نہیں ہیں تو ان کی نسل میں سے ہوں گے جو میری بات مان لیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ لے کر آ گئے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم دیں یہ ساری قوم کو، اس قبیلہ ثقیف کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کچل دیا جائے، آپ حکم دیں۔ یہ نہیں حکم دیا، جن کی طرف سے بہت سخت تکلیف پہنچی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے جس کی طرف سے تکلیف پہنچے اپنا دل بھی اس کی طرف سے صاف کر دو، ورنہ یہ دل کی کدورت ہمارا نقصان کر دے گی۔ دل میں میل آ گیا، میرے دل میں کسی کے بارے میں، منافقین نے کتنا نقصان پہنچایا، کتنی تکلیف دی، یہاں تک کہ 9 ہجری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے 9 ہجری میں، تو اللہ نے حکم دیا یہ مسجد زرار ہے، اس کو ختم کر دو۔ یہ سازشوں کی آماج کا بن گئی ہے، ختم کر دیا۔ لیکن عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین مر گیا، چلو اب تو معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، امت کو بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اتار کر اس کے جنازے پر رکھ دیا۔ دل کتنا صاف تھا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، وہ تو وحی کے ذریعے سے اللہ نے منع فرما دیا، امت کو بتا رہے ہیں اپنا دل صاف رکھو، کسی کے بارے میں بھی کوئی ہو کیسا ہو۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کافر فرنگی کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، اللہ کی طرف سے اس کے ایمان میں آنے کی
اس کے ہدایت میں آنے کی ہر وقت ایک امید موجود ہے۔ اللہ کا کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بہت سارے ایسے ملتے ہیں کہ آپ جانتے نہیں وہ کتنے غلط ہیں، اتنے دلائل دیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ صحیح بات ہے، علماء حضرات کو یہ حق پہنچتا ہے، ان کے پاس دلائل ہیں، لیکن یہ تو صاف بات ہے، یہ تو کل کو حشر کے میدان میں ہی پتہ چلے گا گدھے پر کون سوار تھا اور گھوڑے پر کون سوار تھا۔ فیصلہ تو اللہ کو کرنا ہے۔ کسی نے کہا ظاہری نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ۔ ہم اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف میں رمضان کا مہینہ ہے، پہلی صف میں ایک صاحب آئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہے۔ وہ آئے، کیا تم مجھے کہنے لگے کیا تم صوفی بن کر بیٹھے ہوئے، دائی بنو دائی۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی میرے دائیں بھی ایک عرب ہے بائیں بھی عرب ہے، عربی مجھے آتی نہیں، اگر آپ دعوت دینا چاہیں تو آپ دے دیں۔ کہا میں دیتا ہوں۔ اور جتنی ان کو عربی آتی تھی تو میرے برابر جو تھے، ارے شیخ عربی میں آپ کہاں کے ہیں؟ کہ میں مدینے کا ہوں۔ مدینے کے ہیں؟ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہ میں قریش قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اوہ آپ قریشی ہیں، یا مدینہ منورہ میں کیا کرتے ہیں؟ کہ باب الاوالی میں مدرسہ ہے، پڑھاتا ہوں۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں فقہ پڑھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان صاحب نے کہا اتنی خوبیاں آپ کے اندر، اور آپ پہلی صف کا مجاہدہ بھی اختیار کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ تو وہ عرب شیخ کہنے لگا بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں میرے لیے اس وقت کارآمد ہیں اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور مجھے معلوم نہیں میرا خاتمہ کس پر ہوگا، اس کی محنت کوشش میں میں لگا ہوا ہوں۔ ہم نہیں جانتے ہمارا کیا حال بنے گا، لیکن یہ غیبتیں، بہتان، غیبت کب کرتا ہے آدمی؟ دل کے اندر اس کے خلاف نفرتیں۔ اس کے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر وہ بات واقعی اس کے اندر موجود ہو، خامی ہے اس کے اندر واقعی ہے، اور اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کو بیان کریں تو کیا یہ غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہے۔ ایسی بات پیٹھ پیچھے کر دینا کہ اس کو برا لگے۔ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کے اندر خامی ہے، برائی ہے، لیکن اس کی پیٹھ پیچھے وہ برائی بیان کر دینا اس انداز سے اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ غیبت ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تم کو کراہیت آتی نا اس سے، ایسی غیبت سے کراہیت آنی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیبہ، طاہرہ، حمیرہ، صدیقہ، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھ سے نکاح کرنے کے لیے، اللہ نے، اور آخری وقت ہے، اپنے رفیق حقیقی سے، رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا وقت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سر مبارک ہے عائشہ کی گود میں۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہہ دیا، وہ تو ٹھگنی ہے، اتنا کہہ دیا وہ ٹھگنی ہے۔ فرمایا عائشہ ایسے بول کہہ دیے، اگر دنیا کے پانی میں ڈال دیا جائے سب میں تعفن ہو جائے۔ غیبت فرمائی اشد من الزنا ہے، یہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی نہ کسی کی برائی بیان کر سکتا تھا، نہ برائی سن سکتا تھا۔ کیوں؟
اس سے دل پھٹ جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اگر کسی کی خامی معلوم بھی ہے تو حضور کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو چھپاؤ، اس کو ظاہر مت کرو، اس کی تشہیر مت کرو۔ فرمایا تم پردہ پوشی کرو گے کہ اپنے مسلمان بھائی کی، اللہ بھی تمہاری پھر پردہ پوشی کریں گے۔ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کی پردہ دری کرو گے، اس کے عیب کو چھالو گے، کھولو گے، پھر اللہ بھی تمہاری پردہ دری کر دیں گے، یہاں تک کہ گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے۔ اور آدمی اگر پتہ نا کسی کی مخالفت ہو جائے، اب اس کو قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے بدلہ لینے کی، انتقام لینے کی، بدلہ نہیں ہے، اس کو طاقت ہی نہیں، تو پھر یہی غیبتیں، پھر الزام تراشی، بغض کیا ہے؟ دل میں کسی کی ایسی نفرت ہو جائے، تمنا ہونے لگے اس کو کوئی نقصان پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچے، اس کو ایسی تکلیف پہنچ جائے، اور پھر اس کو خوشی ہوتی ہے، جو بغض رکھنے والا ہے نا خوش ہوتا ہے، اچھا وہ اس کو یہ تکلیف پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی ایمان لانے کے لیے، انہوں نے بتایا ہمارے اندر کچھ عادتیں ہیں، ابھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس میں سے ایک عادت یہ تھی، اگر دشمن پر بھی کوئی تکلیف پہنچتی تو ہم اس پر خوش نہیں ہوتے ہیں، دشمن پر بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہم خوش نہیں ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی عادت ہے، وہ دشمن پر بھی تکلیف پہنچے تو خوش نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ یہ امت ہے، ہمیں اکٹھا رہنا ہے، اکٹھا رہنا ہے، اکٹھا رہنا اس لیے ضروری ہے، اللہ نے ہماری قوت کو، طاقت کو اکٹھا رہنے میں رکھا ہے، ورنہ کیا فرمایا؟ اگر تم آپس میں لڑو گے، جھگڑو گے، تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہاری پھر کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ہمیں اکٹھا رہنا ضروری ہے، ہماری قوت یہ ہے، ہم ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے والے ہیں۔ تقویت کب پہنچے گی؟ جب دوسروں کی غلطیوں کو ہم برداشت کریں گے، سہ جائیں گے، ضبط کریں گے، معاف بھی کریں گے۔ لمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، صبر بھی، درگزر بھی، اور اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ہمت کی باتیں ہیں۔ دیکھیں اتفاق کی بنیاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں وہ ہے عاجزی، انکساری، تواضع، دوسرے مسلمان کے آگے بچھ جانا، یہ ذلت نہیں ہے، یہ عظمت ہے، عظمت ہے۔ دوسرے مسلمان کے آگے بچھ جانا یہ عظمت ہے۔ سلام بھی ایسے شخص کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، فرشتے ایسے شخص کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بچھا دے، اس کا ظرف اعلیٰ ہے، اس کا دل بہت وسیع ہے۔ اور کسی نے کہا جن کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں کہ سرائی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تواضع، عاجزی، انکساری، میں کچھ بھی نہیں، میرا بھائی سب کچھ ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، دوسرے مسلمان کے سامنے خامی ہم سب میں ہیں، کوئی ہمارے درمیان میں ایسا دعوے دار نہیں ہے جو یوں کہے میرے اندر خامی نہیں، کوئی ایسا دعوے دار نہیں ہے۔ کلو بنی آدم خطاؤن، ہم ساری خطا کرنے والے ہیں، بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، سبحان اللہ، ساری خوبیاں اللہ میں ہیں۔
فرشتوں کو ایسا بنایا اللہ نے، معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ کا جذبہ ہی نہیں۔ اور اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم بنایا ہے، وہ جو کریں وہ نیکی ہی نیکی ہے۔ اور صحابہ اکرام اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے۔ حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ راز ہے میرا، مکے کے اوپر ہمیں جانا ہے، فتح کرنا ہے، لیکن یہ راز ہے، پتہ نہ چلے کسی کو۔ بس انہوں نے کسی ایک عورت کو تیار کیا، بیوی بچے مکہ میں تھے، کہ بھئی یہ ان کو بتا دو، میری بیوی بچے کا خیال رکھیں گے۔ وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا گیا، حاتم ابن ابی بلتہ کو لے کر آئے۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا حضور نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاؤں۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، یہ بدری ہے، اور بدر میں شریک ہونے والوں کے تمام اگلے پچھلے معاف ہو چکے، یہ بدری ہے۔ پھر صحابہ ہیں، کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور نے خبر دے دی، خوشخبری سنا دی، یہ جنتی ہیں، یا زندگی میں سنا دی یا ان کے مرنے کے بعد سنا دی۔ اور جھگڑا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میرا رنگ اچھا ہے، آج کل ہو رہا ہے نا امریکہ میں، اس کا رنگ کالا ہے، یہ سیاہ فام ہے۔ حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کس بات پر؟ کہ میری بہن زیادہ خوبصورت ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے میدان میں ایک چرواہا یہودیوں کا، اب وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا، دیکھا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، جنگ کا میدان ہے، سنا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مسلمانوں کے بڑے ہیں، اور وہ ضرور حملہ کریں گے یہاں آ کر۔ چرواہا تھا، حبشہ کا رہنے والا تھا، حبشی تھا، رنگ اس کا کالا تھا، تو اس کو شوق ہوا کہ یہ میں دیکھوں تو صحیح، یہ مسلمانوں کا جو سربراہ ہے، جو اللہ کا رسول ہے، کیسا ہے۔ معلومات کر کے حضور کا، اس کے ذہن میں یہ تھا بہت عالی شان ان کے لیے کوئی جگہ بنائی گئی ہوگی، کا خیمہ ہے، دیکھا خیمہ جو ہے کھجور کے پتوں کا بنا ہوا تھا، کھجور کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں اس کا بنا ہوا، سیدھا سادہ، کوئی پہرے دار نہیں، چوکی دار نہیں۔ یہ حضور اندر چلے گئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضور نے اس کو دیکھا بھی کہاں سے آئے، کہ میں یہاں کا یہودیوں کا بکریاں چراتا ہوں، چرواہا ہوں، حبشہ کا رہنے والا ہوں، میں نے آپ کے بارے میں سنا تو مجھے شوق ہوا میں آپ کو دیکھوں آ کے۔ میں نے آپ کو دیکھا، بہت ہی نورانیت ہے یہاں پر، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا بات لے کر آئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی عبادت کی طرف، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ تو وہ اتنا متاثر ہوا حضور کا چہرہ مبارک دیکھ کر، اس نے کہا کہ اگر میں آپ کی بات کو مان لوں تو میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم میری بات مان لو گے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، مسلمان بھائی ہے، ہم تمہیں گلے لگائیں گے، اپنے ساتھ بٹھائیں گے، رکھیں گے، اور تمہیں کھانا بھی کھلائیں گے، اور تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو عام مسلمان کے حقوق ہیں۔ تو کہنے لگا میں چرواہا ہوں، حبشہ کا رہنے والا ہوں، میرا رنگ کالا ہے، اور دیکھو میرے پسینے سے بو آتی ہے،
آپ مجھے گلے لگائیں گے؟ آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھائیں گے؟ وہ حیران ہو گیا، کہاں کہ اللہ کا حکم ہے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو مسلمانوں کے لیے۔ تو وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا اس وقت جہاد ہے، تلوار ہاتھ میں لو اور جہاد کرو، مجھے کیا ملے گا؟ کہا اس پر تمہیں وہ ملے گا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر تم شہید ہو گئے تمہارے لیے جنت ہے، اگر تم غازی ہو گئے تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو کہنے لگا اگر میں شہید ہو جاؤں، میں مر جاؤں تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے جنت ہے، بلکہ فرمایا جنت الفردوس ہے۔ اور تم جو یوں کہتے ہو نا میرا رنگ کالا ہے، تمہارا بدن اللہ منور کر دیں گے۔ تم کہتے ہو نا میرے بدن سے پسینہ آتا ہے، بدبو آتی ہے، اللہ اس میں خوشبو پیدا کر دیں گے۔ اب کوئی نماز نہیں، کوئی نہیں، وہ گیا تلوار لے کر، جنگ ختم بھی ہو گئی، مقتولین ہیں، شہداء ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک آدمی ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کو کبھی پہلے دیکھا نہیں ہم نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حضور نے اس کو پہچان لیا، یہ تو وہی اسود ہے، یہ وہی ہے چرواہا جو میرے پاس آیا تھا۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جنت میں پہنچ گیا، اس کے بدن کو اللہ نے منور کر دیا اور اس کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ اور صحابہ کرام فرمانے لگے ہم اس کی خوشبو سونگھ رہے تھے، جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اس کا رنگ ایسا ہے، کم ہے، اللہ نے مجھے گورا بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، میرا قبیلہ اچھا ہے، میرا نسب اونچا ہے، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں۔ میری کیا حیثیت ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں ہی جانا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس پر اترائیں؟ ہم کس پر فخر کریں؟ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کچھ رکھا ہے تو اس کی بنیاد تقویٰ ہے۔ اللہ کے لیے مکرم محترم وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو اللہ والا ہے، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، یہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے ہمارے درمیان جس پر ہم ایک دوسرے پر فخر کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ ہماری فخر کی بات ہے۔ بس ہماری نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔